السلام علیکم ناظرین اسرائیل غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گیا ہے۔ زمینی فوج غزہ میں داخل ہو گئی ہے۔ حماس بار بار اعلان کر رہا ہے کہ اسرائیل فوجیوں کو باقیات غزہ کی سرزمین نگل جائے گی۔ وزارت صحت غزہ کے مطابق شہید فلسطینیوں میں 330 بچے اور 1726 خواتین شامل ہیں، جبکہ اسرائیل کی بمباری سے 18,967 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ سمندر میں موجود بحریہ کشتیوں اور طیاروں سے اب تک کی سب سے زیادہ تباہ کن بمباری جاری ہے۔ ہر طرف سے راکٹ برسائے جا رہے ہیں، ٹینکوں کے ٹینکس گھروں تک داخل ہو رہے ہیں، ٹیلی فونز اور انٹرنیٹ لائنز مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں مسلمانوں کی مکمل نسل کشی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ کسی بھی ملک کے باشندے یا اقوام متحدہ کے نمائندوں کو اسرائیل یا فلسطین میں داخلے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسرائیل نے تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے، کوئی جسم ایسا نہیں جو گولیوں سے چھلنی نہ ہوا ہو۔ غزہ تباہ ہو گیا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ مسجد اقصی میں مسلمانوں کی عبادت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسرائیل جلد ہی فلسطین کو مٹانے کا سوچ رہا ہے اور اسرائیلی ریاست اعلان کرنے جا رہی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، انسان بموں میں مٹے جا رہے ہیں۔ کل کی رات غزہ پر قیامت کی طرح ٹوٹی ہے۔ ناظرین، غزہ میں اس وقت انٹرنیٹ سمیت فون سروس معطل ہیں، جس کے سبب لوگوں کو آپس میں رابطہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ایسے میں خدشہ ہے کہ کل شب کی گئی فلسطینیوں کی نسل کشی دنیا کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہو سکے گی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے مزید 300 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے 53 اہلکاروں سمیت شہداء کی مجموعی تعداد 7,500 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے ریلیف ایجنسی کے 15 اہلکاروں کو صرف ایک ہی روز میں مار دیا گیا ہے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 21,000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی حملوں میں زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کے باعث مختلف مقامات پر دھماکوں کی گونج سنائی دے رہی ہے، جبکہ کئی مقامات پر آگ بھڑکنے کے سبب دھوئیں کے بادل آسمان کی جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ مسور شمالی علاقے بیت علیہ، بیت خنون غزہ شہر کے شمال مغربی اور وسطی علاقوں سب سے زیادہ نشانہ بنائے گئے ہیں۔ غزہ شہر کے جنوب میں واقع اشاعتی کیمپ میں ایک رہائشی ٹاور کو زمین بوس کیا گیا، جس میں 100 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ اسی علاقے میں 2 گھروں پر بھی حملہ کیا گیا، جن میں 16 افراد شہید اور 60 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کی نوعیت ہی بدل جا چکی ہوگی۔ فلسطینیوں کو پھر کہا گیا کہ وہ غزہ کا پورا شمالی علاقہ خالی کر کے جنوب کی جانب منتقل ہو جائیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں کام کرنے والے عملے سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہمیں غزہ میں ساتھیوں کی حفاظت سے متعلق سخت تشویش ہے۔ یونیسیف نے کہا کہ غزہ میں 10 لاکھ بچوں کے لیے ناقابل بیان وحشت کی گئی ایک اور رات کے بارے میں انتہائی فکر مند ہیں۔ اسرائیلی فوج نے امریکی اور فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بھی خبردار کر دیا ہے کہ ان کے صحافیوں کی سیکورٹی کی یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی۔ حماس کے القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ خون ریز دھڑپیں جاری ہیں، اسرائیلی فوجیوں کے باقیات غزہ کی سرزمین نگل جائے گی۔ دوسری جانب فلسطین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سروس کی معطلی غزہ پٹی پر زمینی حملے کا پیش کرنا ہے۔ الجزیرہ کے بیورو چیف والد دوغ کے مطابق تقریباً 1,000 اسرائیلی طیارے غزہ پر بمباری کر رہے ہیں۔ اسرائیلی توپ خانے نے بھی غزہ پر گولہ باری کی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے شفا اسپتال کے قریب بھی بمباری کی۔ رپورٹ کے مطابق مواصلاتی رابطے منقطع ہونے کے باعث فوری طور پر بمباری میں ہونے والی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر فضا اور زمین سے حملہ کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی شہادت کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے کچھ دیر قبل غزہ پر وحشانہ بمباری کی، جس کی وجہ سے لوگ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مرے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی توپ خانے نے بھی غزہ پر گولہ باری کی۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے جمعہ اور ہفتے کے درمیانی شب شمالی غزہ میں 150 زیر زمین اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ان میں دہشت گردی کی سرنگیں، زیر زمین جنگی مقامات اور زیر زمین انفراسٹرکچر ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کے متعدد جنگجو بھی مارے گئے ہیں۔ ایک اور بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا کہ حماس کے فضائی حملوں کے سربراہ عاصم ابو رقابہ کو بھی ایک کارروائی کے دوران مارا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ابو رقابہ نے 7 اکتوبر کے حملوں میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے جمعہ کی صبح چند غیر ملکی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ میں جلد ہی ایک طویل اور مشکل زمینی کارروائی متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی جانب سے بچھائے گئے سرنگوں کے جال کو ختم کرنے میں طویل عرصہ لگے گا، جبکہ کم شدت والی لڑائی لمبے عرصے تک جاری رہے گی۔ ان کا اشارہ 3 ہفتوں تک جاری رہنے والی شدید لڑائی کے بعد شروع ہونے والی ایک اور دور کی جانب ہے، جو شاید جلد ختم نہ ہو سکے۔ اسرائیل نے کہا کہ اس کا مقصد غزہ میں حماس کی حکومت اسرائیل کو دھمکی دینے کی صلاحیت کو ختم کر دینا ہے۔ اس وقت غزہ سے تقریباً 14 لاکھ افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر دیگر مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔